आइए आज के इस प्रोग्राम की इब्तदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से करते हैं, जो दोनों जहानों का खालिक है, जिसने दोनों जहानों को तख्लीक किया। आइए आगाज़ बज़्म करते हैं उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन के ज़िक्र बाबरकत से कि जिसके भरोसे पर एक परिंदा सुबह सादिक खाली पेट अपने घोंसले से निकलता है, बग़ैर सबब के निकलता है, और शाम को न सिर्फ अपना पेट भरकर बल्कि अपनी चोंच में चंद दाने अपने बच्चों के लिए लेकर अपने घोंसले की तरफ लौटता है। आज का ये प्रोग्राम अपनी नोइयत का पहला और मुनफरिद प्रोग्राम है। उर्दू कारवां और खाना फरंग इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुश्तरका पेशकश ज़ेर एहतमाम इस्लाम जिमखाना, लाजवाल शख्सियत सादी शिराजी, एक बुलंद पाया शायर, मुसन्निफ, अदीब और सूफी बुजुर्ग। आइए बज़्म का आगाज़ में शेख सादी शिराजी के इन हमदिया दो मिसरों से करता हूँ कि इलाही बइज़्ज़ते तो के जुज़ तोरा न परस्तीम व बिग़ैर अज़दरत बेकसी रुई नियाज़ बर नताबीम। कि अल्लाह, तेरी इज़्ज़त की कसम, हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते और तेरे दर के सिवा किसी और के सामने हाजत नहीं रखते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र के बाद आइए अब जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं कि अदीब रायपुरी के मुझे दो मिसरे याद आ जाते हैं कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबां खुदा न करे। नातिया रुबाई भी मैं शेख शिराजी की पेश करता हूँ और कल इत्तफाक से हमारे मुअज़्ज़िज़ मुकर्रिर मुफ्ती साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं कुछ दिनों पहले कुछ उन्वान पढ़ रहा था और एक जो है वो एक आर्टिकल मेरे नज़र से गुजरा जो मुफ्ती साहब का लिखा हुआ था। एक रुबाई जो पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है शेख साहब की, शेख शिराजी की, उसके ताल्लुक से कि 3 मिसरे जब शेख शिराजी ने कहे, चौथा मिसरा जो है उसका लग नहीं रहा था। तो उसी रात को जो है वो शेख सादी शिराजी की जब आंख लगती है तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है और शिराजी से कहते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि शिराजी, आपने जो 3 मिसरे कहे हैं वो मुझे सुनाए हैं, और कहते हैं कि चौथा मिसरा जो है खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और ये बाबरकत रुबाई मुकम्मल हुई। तो आइए इन बाबरकत 4 मिसरों को आपके सामने रखता हूं कि बलगल उला बि कमाली ही, कि बलगल उला बि कमाली ही, कशफत दुजा बि जमाली ही, हसनत जमीउ खिसाली ही, सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि वो बुलंदियों को पहुंचा अपनी कामिल जात के साथ, उसने अपनी खूबसूरती से अंधेरों को दूर कर दिया, हाय हाय, और उसकी तमाम खसलतें बेहतरीन हैं, सो उन पर और उनके अहले बैत पर दरूद भेजो। आइए एक दफा दरूद पाक का नजराना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके अहले बैत पर भेजते हैं। चूंकि हम अपने वक्त से कुछ ताखीर से चल रहे हैं, इसलिए बगैर मैं अपनी तमहीद को बहुत इख्तिसार के साथ में यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और ये प्रोग्राम अब यकीन जानिए एक तारीख़ी प्रोग्राम की सिमत हम बढ़ रहे हैं और मुझे फ़ख्र है कि रफ़िया शबनम आबिदी साहिबा की सदारत में आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। ये हमारी खुशबख्ती है कि रफ़िया शबनम आबिदी साहिबा की सदारत में जो है इस प्रोग्राम को हम पाए तकमील तक ले जा रहे हैं। आज हमारे दरमियान में कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से थोड़ी ताख़ीर हो रही है, लेकिन जनाब हसन मोहसिनी फ़र्द साहब जो हैं वो हमारे दरमियान बहुत जल्द तशरीफ़ लाएंगे। आप एक्टिंग काउंसिल जनरल है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मुंबई के, और हमारे दरमियान में जनाब मोहम्मद रज़ा फाजिल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप डायरेक्टर हैं ईरान कल्चर हाउस के। हमारे दरमियान में हमारे मुअज़्ज़िज़ और फाजिल मुकर्रिरीन साहिबान जो है वो तशरीफ़ रखते हैं। हमारे दरमियान में डॉक्टर मोहम्मद कमर आलम साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ फ़ारसी मुंबई आप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे दरमियान में तशरीफ़ रखते हैं। और जनाब हमारे मकामी साथी खुसूसी मुकर्रिर जो हैं वो मुफ्ती अलाउद्दीन साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। आइए अब मैं आज के इस प्रोग्राम की इब्तदाई कलिमात और आज के इस प्रोग्राम के गर्ज़ व गायत पेश करने के लिए उर्दू कारवां के सदर जनाब फरीद अहमद खान साहब से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ। फरीद साहब के लिए मैं अक्सर मजरू साहब का वो शेर पढ़ता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता चल। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि फरीद साहब के लिए मजरूही का मैं दूसरा शेर पढ़ूँ। मजरू ने कहा था कि जला के मिशले जां
ہم جنوں صفات چلے کہ جلا کے مشعلے جاں ہم جنوں صفات چلے جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے. فرید احمد خان صاحب. بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ ایوننگ، آداب. آج کے اس خصوصی پروگرام میں آپ تمام شرکا کا خیر مقدم ہے. میرے ذمہ شعیب بھائی نے یہ کہا ہے کہ پروگرام کے غرض و غایت خاص طور پر بیان کروں. اردو زبان کو لے کر آپ لوگوں نے دیکھا ابھی سپریم کورٹ کا کچھ دنوں فیصلہ آیا، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ شاید دنیا کے کسی ملک میں زبانوں کو لے کر اتنی سیاست ہوتی ہو جتنی بھارت میں، ہندوستان میں خاص طور پر آزادی کے بعد سے جو ہے ہوتی چلی آئی ہے. تو بہرحال بات ہے، سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو، چونکہ یہاں بہت سارے اہل اردو بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کے اس منصفانہ فیصلے کے لیے جو ہے دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ جس میں اردو کو جائز دستوری حق اس کا تسلیم کیا گیا. اور اردو یہ کیا ہے؟ اگر سنسکرت ایک گنگوتری ہے اور اس سے مختلف ندیاں پھوٹی ہیں، تو ان میں سے ایک اردو ہے. ہندوستان کی بیشتر زبانوں کی جو جننی یا ام الزبان آپ کہیں تو سنسکرت ہے. اور جب اردو کا بننے کا جو ایک جو پروسیس ہے، اس سے جب اردو گزر رہی تھی، حضرت امیر خسرو کی جو ابتدائی ہندوی کی شکل لے رہی تھی، تو آپ دیکھیے گا کہ اردو پہ فارسی کے اثرات کیوں اتنے زیادہ ہیں. عربی کے تو ہیں ہی ہیں، لیکن فارسی کے اثرات اس لیے زیادہ رہے کہ اردو جس دور میں پروان چڑھی، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی نوجوانی، وہ سارا مغلیہ دور تھا. اور مغلیہ دور میں جو ہے سرکاری زبان جو ہے، درباری زبان جو ہے وہ فارسی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اردو پر فارسی کی جو ہے وہ گہری چھاپ ہے. اور جہاں تک جو ماہرین یہاں پر بہت سارے بیٹھے ہیں زبان کے، تو وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں اردو میں جو ہے خوبصورتی اور نزاکت جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آئے، تو سمجھ جانا کہ وہ فارسی کی آمیزش والے الفاظ جو ہے آپ بول رہے ہیں. میں 2009 میں ایران گیا، وہاں پر جو حکومت ایران کی دعوت پر، تو میں حیرت زدہ رہ گیا وہاں پر کہ کیسے یہ ملک جو ہے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے اور وہ کس طریقے سے چلتا ہے. اور پھر اس کے بعد فارسی. اب ہم لوگ وہاں پر جب جاتے تھے تو راستے میں ڈرائیور وغیرہ حیرت سے منہ دیکھتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو پڑھنا سب آتا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. چونکہ رسم الخط دیکھیے، اردو، عربی، فارسی، حروف تہجید جو ہے زیادہ تر ایک ہے. تو بہرحال ہم لوگ فارسی سے بہت محبت کرتے ہیں. ہمیں بھلے سمجھ میں نہیں آئے، ہماری کم علمی ہے، لیکن الحمدللہ ہندوستان کے مدارس علمیہ میں، مدارس اسلامیہ میں کوئی مسلک کے چاہے ہوں، تو فارسی کی تعلیم آج بھی رائج ہے. اور اگر فارسی ہے تو وہاں پر جو ہے حضرت سعدی شیرازی، یہ لازم و ملزوم ہے. کہ ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے جب سے ہم نے حکایت سعدی کو جو ہے مختلف انداز میں پڑھا ہے. اور کون ہے اس بزم میں جو اگر جس نے پڑھا نہ ہو تو وہ جانتا نہ ہو کہ گلستان و بلستان کیا ہے نا. تو جب سر سے میری اس تعلق سے بات چیت ہوئی، محمد رضا فضل صاحب سے، جو ایران کلچر ہاؤس کے ڈائریکٹر ہیں، کہ ہم لوگ کس اردو اور فارسی کے رشتے کو لے کے پروگرام کرنا تھا، تو ہم نے سوچا بسم اللہ کس موضوع سے کیا جائے. 2-3 موضوع زیر بحث رہے، زیر نظر رہے، لیکن آخر میں جو فال کھلا وہ حضرت سعدی شیرازی پر جو ہے آ کر سوئی رکی، اور ہم لوگوں نے اس لیے بسم اللہ کی. اور انشاءاللہ یہ اردو کارواں اور خانہ فرہنگ کے اشتراک سے مزید جو ہے، کیونکہ اس موضوع پر یہاں پر ہمارے بھائی سعید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں، مشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سائرہ آپا یہاں پر ہے، ڈی ایڈ کالج کی پرنسپل، بہت سارے لوگ ایسے جو دنیا اردو میں جنہوں نے ہوش سنبھالا جب سے اب تک. میں سمجھتا ہوں سعید صاحب بھی یا مشیر بھائی بھی گواہی دیں گے، سعدی شیرازی پر یہ پہلا پروگرام ہے. بہت سالوں پہلے جب اردو مرکز ہوا کرتا تھا بنڈی بازار میں، اس وقت ہم لوگوں نے حافظ شیراز پر ایک پروگرام کیا تھا، آپ ہی نے اس کی صدارت کی تھی اس وقت بھی. تو اتنا اردو اور فارسی کا گہرا ربط ہونے کے باوجود بھی ہم اردو والوں نے جو ہے جو اس معاملے کو لے کر جتنی اہمیت دینی چاہیے یا پروگرام کرنا چاہیے اتنے پروگرام نہیں کیے.
تو انشاءاللہ اب یہ ایک سیریز ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پہلا پروگرام ہے اس سیریز کا کہ جہاں اردو اور فارسی کے رشتوں کو لے کر جو ہے مختلف شعراء اور ادبا کو لے کر جو ہے پروگرام ہوگا. ہم نے بسم اللہ کی ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ بہت عرصہ ہو چکا ہے چونکہ, اس لیے حافظ شیراز پر آ گیا پروگرام ہوگا, رومی پر پروگرام ہوگا, فردوسی پر پروگرام ہوگا, اور یہ سلسلہ دراز ہوگا. تو میں ہمارے تینوں معزز مہمانان کا دل کے گہرائیوں سے مشکور ہوں. صدارت فرما رہی ڈاکٹر رفیہ صاحبہ کے بارے میں کیا کہوں کہ جب وہ جس بزم میں بھی ہوتی ہیں تو اس بزم کی رونق اور توقیر میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے, اور علم کی جو ہے ندیاں جو ہے ان کے جب وہ بیان کرتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ بہتی ہیں. ہم لوگ ان کے جب حالانکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود وہ تشریف فرما ہوئی ہیں, میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر محمد قمر عالم صاحب, شعبہ فارسی, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, آپ جو ہے بہت عرصے سے وہاں پر اس شعبے سے وابستہ ہیں, اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. شعبہ فارسی بہت مستعد رہا ہے, بہت مشہور رہا ہے, اور ہمارے پروگراموں میں وہاں پر ایک مرتبہ ان کی جو سابق وہ تھی HOD ناہید آذرمی دخت صفوی, یہی نام ہے, ہاں, تو انہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی تھی. تو مجھے اندازہ ہوا اتنی خوبصورت فارسی, اتنی خوبصورت اردو ان کی, اور آپ ان کے شاگرد ہیں, تو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. پھر بات نکلی جب گلستہ بوستہ حکایت سعدی کی, تو جہاں سعدی شیرازی کے بہت سارے رنگ ہیں, شاعر, مصنف, ادیب اور صوفی بزرگ, تو ہمارے سامنے جو مولانا مفتی علاء الدین صاحب بیٹھے ہیں, آپ نے PhD کی ہے تصوف کے کسی موضوع پر, اور آپ نے خاص طور پر سعدی شیرازی پر جو ہے کافی کام کیا ہے, کافی علم رکھتے ہیں. تو ہماری نظر انتخاب ان پہ پڑی, اور میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب نے ہماری درخواست کو قبول کیا. تو یوں ہماری یہ تینوں پینلسٹ جو ہے بہت چن کر جو ہے اس پروگرام کے لیے خاص طور پر رکھے گئے ہیں تاکہ اس موضوع کے ساتھ انصاف ہو. اب بلا تاخیر میں شعیب ابجی صاحب کو جو ہے وہ, میں ایران کلچر ہاؤس کا اور اسلام جمخانہ کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اردو کارواں کو اس لائق سمجھا کہ ہمارے ساتھ اشتراک کیا, اور ہم لوگ اس پروگرام کو کر رہے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ فرید بھائی. یہ فرید احمد خان صاحب کی بصیرت کہی ہے کہ ایسے موضوع کا انتخاب کیا کہ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اپنی نوعیت کا بالکل پہلا پروگرام ہے, اور شیرازی کے تعلق سے تو کیا کہنے کی ضرورت ہے. ہمارے سارے جو بڑے ہیں جو کہیں گے ہم انہیں بادب ہاتھ جوڑ کر ہم انہیں سنیں گے. صرف ایک بات کرتا چلوں کہ اقوام متحدہ کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں پر آج بھی حافظ شیرازی کا جو ہے, سعدی شیرازی کا شعر آج بھی کندہ ہے, اور شعر کچھ یہ ہے کہ بنی آدم آزائے یک دیگرند, بنی آدم آزائے یک دیگرند قید اور آفرینش زے یک گوہرند, کہ آدم کی اولاد ایک دوسرے کے اعضا ہیں کیونکہ سب ایک ہی جوہر سے پیدا ہوئے ہیں. آئیے اب اس کے بعد ہمارے درمیان ڈائریکٹر آف ایران کلچر ہاؤس جناب محمد رضا فاضل صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہمانان کا خیر مقدم کریں, اور ترجمے کے لیے چونکہ آپ فارسی میں کریں گے تو میں ترجمے کے لیے آواز دیتا ہوں جناب محسن ناصری صاحب کو کہ آپ محمد رضا فاضل صاحب کی گفتگو کا ترجمہ فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اول اردیبهشت سال 1404 برابر با 21 آوریل 2025 در تقویم ایران به نام روز سعدی شیرازی است. شاعر بلند آوازه ایرانی که استاد سخن بوده است. خوانندگان بسیاری غزلیات او را می‌خوانند. اشعارش به بسیاری از زبانها ترجمه شده و هر ساله مقالات و پایان نامه های بسیاری در مورد او نوشته می شود. بنابراین سعدی زنده ترین شاعر پارسی زبان است. یکم اردیبهشت 1404
21 अप्रैल 2025 जो आज की तारीख़ है, ईरानी कैलेंडर में आज का दिन सादी शिराजी से मंसूब है और एक सादी जो कि एक मशहूर ईरानी शायर है जो अपने लिटरेचर और तकरीर में महारत रखते थे। बहुत से क़ारीन उनकी गज़लें पढ़ते हैं, उनके नज़मों का कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है और हर साल उनके बारे में कई मज़ामीन और मक़ाले लिखे जाते हैं। इसलिए सादी फ़ारसी ज़बान के ज़िंदा तरीन शायर हैं। هندی ها برای سعدی شیرازی اهمیت فوق‌العاده قائلند و در این راستا فارسی آموزان هند زبان فارسی را با خواندن گلستان و بوستان این شاعر گرانمایه می آموزند. سعدی شاعر صلح و دوستی است و شعر مشهور او در سازمان ملل متحد به عنوان نماد همبستگی ملت‌ها و دولت‌ها شناخته شده است. हिंदुस्तानी सादी शिराजी को बहुत अहमियत देते हैं और इस सिलसिले में हिंदुस्तानी फ़ारसी सीखने वाले इस कीमती शायर के गुलिस्तां और बुस्तां को पढ़कर फ़ारसी सीखते हैं। सादी अमन और दोस्ती के शायर हैं और इनकी मशहूर नज़्म को अक़वाम मुत्तहिदा ने अक़वाम और रियासतों के दरमियान यकजहती की अलामत समझकर उसे तस्लीम कर लिया है। سعدی بخشی از عمر خود را در نظامیه بغداد به تحصیل گذراند و با بهره‌گیری از محضر عارفانی چون جناب سهروردی از جمله عارفان درآمد و تسلط فراوانی بر مبادی عرفانی داشت. हिंदुस्तानी सादी शिराजी ने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा बगदाद में निज़ामिया में तालीम हासिल करते हुए गुजारा। उन्होंने सहरवर्दी जैसे सूफिया की तालीमात से भी इस्तिफ़ादा किया जिनमें से वो सूफ़ी बन गए और उन्हें सूफियाना उसूलों और बुनियादों पर ज़बरदस्त अबूर हासिल था। خب من یه مقدار صحبتم رو خلاصه تر میکنم. در هندوستان امیر نجم الدین حسن ابن علاء سجزی دهلوی نیز از پارسیگویان ممتاز این دیار است که پس از سعدی تأثیر ویژه‌ای از وی گرفته است، به ویژه در غزل سرایی که با وجود اینکه امیر خسرو دهلوی به نام طوطی هند شناخته می شود ولی امیر نجم الدین حسن به سعدی هند شهرت یافته. मैं अपनी तकरीर को और ख़ुलासा करते हुए ये बयान करूं कि अमीर नजमुद्दीन हसन बिन अला सजी दहलवी हिंदुस्तान में फ़ारसी बोलने वालों में से एक भी जिसे सादी के फ़ौरन बाद उभरे शिराज़ के सादी पर उनका असर पड़ा, ख़ास तौर पर गज़लों में इतना बड़ा है कि अमीर खुसरो दहलवी जो हिंदुस्तान तूतिए हिंद के लक़ब से जो मशहूर थे, जिसे मुमताज़ शायरों की मौजूदगी के बावजूद जनाब हसन बिन अलाए सजज़ी को हिंदुस्तान के सादी के नाम से जाने जाते हैं। दर हकीकत शिराज़ के शेख पर अमीर हसन के असरात मुख्तलिफ पहलुओं पर मुहित है। پاسداشت این بزرگواران و این شعرا برای ما اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که اونها با حکایت‌ها و پندها و اندرزهایی که ارائه می‌کنند راه صحیح زندگی رو به همه ما می‌آموزند. इन जैसे अजीम शुअरा की इज़्ज़त करना हम पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन शुअरा ने अपने अशार और अपनी हिकायतों के ज़रिए से हमें ज़िंदगी करने का और जीने का सही सलीक़ा सिखाया। در پایان لازم میدونم از اهتمام کاروان اردو و
مجتمع فرهنگی اسلام جیمخانه در برگزاری این کنفرانس قدردانی کنم و از ریاست جلسه خانم پروفسور دکتر رفیع شبنم عابدی، نویسنده و شاعر هندی، و مهمان ویژه‌ای که حالا انشالله در خدمتشون هستیم، جناب آقای حسن محسنی فرد، سرپرست کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بمبئی، و سخنرانان و عزیزانی مانند آقای دکتر محمد قمر عالم و جناب مفتی دکتر محمد علاءالدین قادری و جناب آقای یوسف آبراهانی رئیس اسلام جیمخانه و دوست گرامیم جناب آقای فرید احمد خان مدیر سازمان مردم نهاد کاروان اردو تقدیر و تشکر کنم و امیدوارم که در آینده نیز بتوانیم شاهد برگزاری کنفرانس های مشترک در موضوع مفاخر ادبی دو کشور باشیم. از تمامی حضار گرامی هم تقدیر و تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اور ممبئی میں خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران نے جو سعدی شیرازی کانفرنس کے انعقاد میں غیر سرکاری تنظیموں جیسے کاروان اردو، اسلام جیمخانہ اور ان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اس میٹنگ میں شریک، اس سیمینار میں شریک محترمہ چیئرپرسن ڈاکٹر رفیہ شبنم عابدی جو ہندوستان کی مشہور و معروف مصنفہ اور شاعرہ ہیں، اور مہمان خصوصی جناب حسن محسنی فرد جو جمہوریہ اسلامی ایران کے ایکٹنگ کونسل جنرل ہیں، اور اس پروگرام کے مقررین جس میں ڈاکٹر محمد قمر عالم پروفیسر شعبہ فارسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اس کے بعد تصوف کے ماہر مولانا قمر الدین قادری صاحب، علاء الدین قادری صاحب اور آغائی شعیب اور اردو کاروان کے سربراہ جناب فرید احمد خان صاحب اور اسلام جیمخانہ کے جناب یوسف ابراہانی صاحب، اور ان سب کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں. مجھے امید ہے انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم ان دونوں ممالک کے درمیان اس ادبی شخصیت کی موضوع پر مشترکہ کانفرنس بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. ہم سے ہم کلام تھے ڈائریکٹر آف ایران کلچر ہاؤس ممبئی جناب محمد رضا فاضل صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا، اور محسن ناصری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آئیے اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے درمیان جناب ڈاکٹر محمد قمر عالم صاحب تشریف رکھتے ہیں. آپ پی ایچ ڈی ہیں فارسی میں، ایم اے فارسی، ایم اے اردو، اور آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. آپ کی کتاب تشریح الحروف 2019 میں مارچ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مابین ایک بین الاقوامی سیمینار میں شائع ہوئی. 2019 میں حضرت نظام الدین اولیاء ایوارڈ سے سرفراز ہوئے. 2017 میں ڈاکٹر طاہر رزاقی ادبی ایوارڈ سے سرفراز کیے گئے. 55 سے زیادہ قومی اور بین الاقوامی سطح کے سیمیناروں میں آپ ریسرچ پیپر پڑھ چکے ہیں. فہرست کافی لمبی ہے، تاخیر کے سبب جو ہے میں یہیں پر منقطع کرتا ہوں. آپ خود جو ہے وہ نیشنل سیمینارز منعقد کرتے ہیں NCPUL کے اشتراک سے. تو میں بغیر تاخیر کے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم خاک نشیں تم سخن آرائے سر بام کہ ہم خاک نشیں تم سخن آرائے سر بام، پاس آ کے ملو دور سے کیا بات کرو ہو. جناب ڈاکٹر محمد قمر عالم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہ نشیں پر جلوہ افروز صدر محترمہ عزیز گرامی پروفیسر رفیہ شبنم عابدی صاحبہ، مہمان خصوصی کے حالات تشریف نے آوردن انشاءاللہ بعد میاد، مہمان ویژے ڈاکٹر محمد رضا فاضل، اور اس بزم میں کلیدی خطاب پیش کرنے والے محترم مکرم علی جناب ڈاکٹر علاء الدین قادری صاحب، میرے رفیق عزیز روح رواں
जनाब फरीद अहमद साहब, जनाब शुएब साहब व हुज़्ज़ारान गिरामी, मैं सादी के अशार से ही अपनी बात का आगाज़ करूँगा, जिसमें खुदा अज़्ज़ व जल की शान में आप फरमाते हैं, बेनामे खुदाई के जान आफरीद, सुखन गुफ्तन अंदर ज़बान आफरीद, खुदा बंदे बख्शंदे दस्तगीर, करीमे खुदा बख्श पोजिश पजीर। कहते हैं सादी, करीमा बेबख्शाए बर हालिमा कि हस्तम असीर कमंदे हवा, नदारीम गैर अस्तु फरियाद रस, तुई आसियारा खता बख्शु बस, निगहदार मारा ज़रा है खता, खता दर गुजरो सवाबम नुमा। निगाह कुन बरी गुम्बदे जर निगार के सक़फ़श बुअद बे सुतून उस्तवार, यकी पासबानो यकी बादशाह। ये हमद बारी ताला जो सादी ने पेश की है, मैं आप सबके सामने सादी की मुनासबत से ज़रूर इसका आगाज़ करना चाहूँगा हमद बारी से ही। यकी पासबानो यकी बादशाह, यकी दाद खाहो यकी बाज खा, यकी दर इनाओ यकी दर गना, यकी रा बकाओ यकी रा फना, यकी बर हसीरो यकी बर सरीर, यकी दर पलासो यकी दर हरीर, यकी बेनवाओ यकी मालदार, यकी ना मुरादो यकी कामगार, यकी तंदुरुस्तो यकी नातवा, यकी साल खुर्दो यकी नौजवा, यकी दर सवाबो यकी दर खता, यकी दर दुआओ यकी दर वगा, यकी नेक खुल्को यकी तंदखू, यकी बुर्दुबारो यकी जंगजू, यकी दर गुलिस्तान राहत मुकीम, यकी बागमो रंजो मेहनत नदीम, यकी बाजदारो यकी ताजदार, यकी सरफराजो यकी खाकसार, यकी शादमानो यकी दर्दमंद, यकी कामरानो यकी मुस्तमंद। ये है सादी शिराजी जो हमद बारी ताला में इस तरह अपना कलाम पेश करते हैं। आज रोज़े सादी की मुनासबत से हम यहाँ जमा हैं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उर्दू कारवा के तमाम अरकान, बिलखुसूस जनाब फरीद साहब और उनके जितने साथी हैं उनको, इस्लाम जिमखाना और ईरान कल्चरल हाउस मुंबई व आप तमाम हुज़्ज़ारान गिरामी जो यहाँ अपना कीमती वक्त छोड़कर, अपने अपने ज़रूरी काम छोड़कर इस मुंबई जैसी शहर में एक अदबी अंजुमन को आप लोग यहाँ रौनक बख्श रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आप सब कि जो रिवायात, जो पहली की नशिस्तें महफिलें अब हमसे बहुत दूर हो चुकी हैं, अपनी तमाम तर मसरूफियात में निकाल कर आप लोग यहाँ शामिल हुए हैं और एक ऐसी शख्सियत के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसके लिए तमाम दुनिया ने उसका लोहा माना है। तमाम आलमे अदब में सादी शिराजी को एक अजीम अदबी मुफक्किर, एक मुस्लिह कौम की सिफत से पहचाना गया है और सादी वही है जिनको पैगंबर गजल भी कहा गया है, जिनके लिए कहा गया है, दर शेर सेहतन पयंबरानंद, हर चंद के ला नबी ओ बादी, अब या तो कसीदा गजल रा फिरदौसियो अनवरियो सादी। सादी को गजल का पैगंबर कहा गया है, फिरदौसी को मसनवी अबियात का पैगंबर कहा गया है और अनवरी को कसीदे का पैगंबर कहा गया है। आज हम उसी पैगंबर गजल की याद में यहाँ इकट्ठा हैं और नातिया कलाम तो आप सादी के 700-800 साल गुजरने के बाद भी आज भी उनके अंदर वही इश्क मौजूद है जो रसूलुल्लाह के लिए आपने अपने वक्त कहा था। अभी आपने पेश किया बलगल उला बिकमालिही, जिस जैसा शायद रुबाई सादी के बाद से शायद बहुत कम लिखी गई हो, जिसके बारे में अभी आपने पेश किया, आप सब जानते हैं। मैं दूसरे नातिया अशार को खुद सादी के लिए पेश करूंगा। ज़बां ता बुअद दर दहान जागीर, सनाए मुहम्मद बुअद दिल पजीर, हबीबे खुदा अशरफे अंबिया के अर्श मजीदश बुअद मुत्तका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तो ज़बान जब तक मुंह में है
ان کی حمد و ثنا ہی دل کو لذت دیتی رہے گی۔ وہ خدا کے محبوب اور تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، جن کا مسکن عرش مجید ہے۔ وہ عالمگیر پیغمبر جو برق رفتار پر سوار، یہ کچھ اشعار میں نے چھوڑ دیے جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ برق رفتار براق پر سوار ہو کر نیل گو آسمانوں کی محلوں میں کے آگے بھی تشریف لے گئے۔ سعدی کی شخصیت، سعدی کی حیات کے بارے میں یہاں اتنی اچھی ادبی محفل ہے، بتانا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا۔ ظاہر سب جانتے ہیں کہ 7ویں صدی ہجری میں یہ شخص دنیا میں نمودار تھا، دنیا میں موجود تھا، اور اس وقت وہ عالم تھا، وہ تباہی تھی، منگولوں کا حملہ تھا، سب طرف قتل و غارت گری کا وقت تھا۔ ایسے میں سعدی نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کی دلجوئی کی، انسان دوستی کا پیغام عام کیا، اور آج ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں کہ تھوڑا بہت ہم ظلم کا شکار ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو موقع تھا سعدی شیرازی کا، جو مسلمانوں پر ظلم اور تشدد برپا ہو رہے تھے، جگہ جگہ قتل و غارت گری ہو رہی تھے۔ ایسے میں سعدی شیرازی آئے اور وہ پیغام اسلام آپ نے عام کیا۔ وہ رسول اللہ نے جو پیغام عوام تک پہنچایا تھا، سعدی نے اس کو آگے بڑھایا اور ہم تک پہنچایا۔ میں اسی پیغام میں سے کچھ، اگر میں اس کا حق ادا کر پایا، یہاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ سعدی کا وہ کلام جو UN کی بلڈنگ میں لکھا گیا، شاید بہت کم ہی شعراء کو یہ کمال حاصل ہے کہ ایسی بلڈنگ سے جہاں سے پوری دنیا کے لیے میسج جاتا ہے کہ یہاں ہم سماج کی بہبود کے لیے، انسان دوستی کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے سعدی کو پہچانا اور سعدی کے ان اشعار کو اپنے یہاں لکھا۔ وہ ابھی پیش کیے گئے۔ بنی آدم آزا یک دیگرن کے در آفرینش سے یک گوہرن، جو عزوے بے درد آورد روزگار دیگر ازوہارا نمانت قرار۔ شیخ سعدی نے اپنی تعلیمات، جیسا کہ ابھی جناب آغا محترم نے ذکر کیا، مدرسہ نظامیہ سے حاصل کی۔ سہروردی سلسلے میں آپ بیعت ہوئے، آپ نے اپنے تصوف کی تعلیمات کو عام کیا، اور اس کے بعد سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں آپ نے سال ہر سال جو وقت ہے وہ اپنے سفر میں گزارا، مختلف شہروں کے آپ نے سفر کیے۔ سعدی کی زندگی خود ایک درسگاہ ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم شیراز میں حاصل کی اور پھر بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے علوم دینیہ، فقہ، منطق اور تصوف کی تعلیم حاصل کی، لیکن محض کتابی علم پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ شام، عراق، حجاز، آذربائیجان اور دیگر ممالک کا سفر کا عکس ہمیں ان کی نثر اور نظم دونوں میں ملتا ہے۔ وہ جہاں بھی گئے علم حاصل کیا، انسانوں کو جانا اور زندگی کو پرکھا۔ شیخ سعدی کی زندگی کا ایک اہم حصہ سیاحت اور اسفار پر مشتمل ہے۔ وہ نظامیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد مشرق و مغرب کے مختلف ممالک کی سیاحت پر نکلے، جس کا تمام تجربات اور جو ان کا حاصل ہے وہ ہمیں گلستہ بستہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ میرے خیال سے یہاں سب موجود ہیں، اور شاید ہی کوئی مدرسہ آج کے وقت تو نہیں، لیکن گزشتہ کسی سے بھی آپ پوچھئے کہ آپ نے فارسی تھوڑی بہت جانی، تو سبھی کو یہی جواب ملے گا کہ جی ہاں گلستہ بستہ ضرور پڑھی ہے۔ ایسی کتاب جو 700-800 سال لکھے جانے کے بعد بھی آج بھی اسی گلستہ کی شکل میں موجود ہے جیسا کہ سعدی نے چاہا تھا، گلستہ کے دیباچے میں موجود ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سعدی نے خود کہا تھا کہ میں ایسی چیز، پائیدار چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کبھی پشمردہ نہیں ہو سکتی، اور وہ گلستہ کی شکل میں ہے۔ یقیناً سعدی کا وہ قول، سعدی کا جو ایک امید تھی وہ قائم رہی، اور آج بھی گلستہ اور زیادہ خوشبو ہم تک پہنچا رہی ہے، اپنا پیغام اور زیادہ عام ہو رہا ہے۔ گلستہ کے فقرے آپ سب جانتے ہیں، پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نظم پڑھے ہو۔ خود کہا ہے نثر بے نظم آمیختہ، معاف کیجیے گا۔ سعدی نے اپنے کلام میں مروت اور ہمدردی کا پیغام، ہر موجود کی اہمیت کو عام کیا ہے، انسانی ذمہ داری کو پیش کیا ہے، معاشرتی ہم آہنگی کا پیغام بکثرت موجود ہے، جن میں سے چند کا ذکر کرنا یہاں مناسب ہوگا۔ سعدی کی ایک نصیحت آموز حکایت میں آپ سب کے سامنے پیش کروں گا۔
यकी सीरत नेक मर्दा शनो अगर नेक बख्ती ओ मर्दा रहो कि शिबली ज़खानवत गंदुम फरोश बदेह बुर्द अंबान गंदुम बेदूश निगह कर दो मोरी दर आग लदीद के सरगश्त हर खूशा ईमी दवीद ज़े रहमत बर ऊ शब नियारस्त खुफ्त बेमवाए खुद बाज शावरुद गुफ्त मुरवत नबाशत के इन मोर रीश परागंद गर्दा नमत जाए खीश दुरून परागंदगाने जमेदार के जमीयतत बाशद अज रूजगार जे खुश गुफ्त फिरदोसिये पाक ज़ात के रहमत बर अन तुरबत पाक बाद मयाजार मोरी के दाना कुशस्त। ये सादी की एक तरह से ये ज़रबुल मसल है ये शेर। मयाजार मोरी के दाना कुशस्त के जानदारा दो जान शीरी खुशस्त सियाह अंदरून बाशद व संग दिल के खाहत की मूरी शबत तंग दिल। ये एक हिकायत सादी ने फारसी में पेश की। मैं इसका उर्दू में आप कुछ हिस्सा आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। सादी ने हजरत शिबली के बारे में ये हकायत कोट की है अपनी गुलिस्ता में बोस्ता में। शिबली एक गंदुम फरोश की दुकान से एक बोरी गंदुम कंधे पर रखकर देहात की तरफ ले जा रहे थे। देखा कि एक चूंटी उस बोरी पर बेचैनी से इधर उधर दौड़ रही है। इसी वजह से सारी रात उनको नींद नहीं आई। वो चूंटी को उसकी जगह वापस ले गए और फरमाया इस परेशान हाल चूंटी को उसके मकाम से हटा देना इंसानियत के खिलाफ है। ये पैगाम है सादी का जो उन्होंने आप आवाम तक और इस बनी आदम तक पहुंचाने की कोशिश की है कि मयाजार मुरी एक छोटी सी चींटी को भी आप तक मत परेशान करिए, मत तकलीफ दीजिए, क्योंकि वो अपना दाना अपनी रोजी खुद हासिल करती है, मेहनत करती है अपनी रोजी हासिल करने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि एक छोटी सी चीज जो एक छोटे से अदना सी चींटी भी आपसे कोई तकलीफ हासिल ना करे। ये सादी का पैगाम है। सादी इस हिकायत के जरिए बयान करते हैं कि इंसान को चाहिए कि माशरती हसासियत और हमदर्दी का मुजाहरा करे। जब हम दूसरों की मुश्किलात और परेशानियां बर्दाश्त करते हुए उनका साथ देते हैं तो हम दरअसल अपने मुस्तकबिल के लिए भी अमन और राहत के रास्ते हमवार करते हैं। आप किसी के साथ अमन और राहत देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी भी ऐसे ही मदद फरमाएगा, आपको भी वही रहम, आपको भी वही राहत हासिल होगी। यहाँ छोटी चींटी की मिसाल इस्तेमाल की गई है। अगरचे चींटी छोटी और मामूली नजर आती है, लेकिन उसका भी वही हक है कि वो अपनी जरूरियात पूरी करे। ये पैगाम हमें सिखाता है किसी भी छोटी से छोटी मुश्किल को नजरअंदाज न किया जाए, क्योंकि हर जानदार की अपनी अहमियत और हक हयात होता है। इंसानी अजमत और वक़ार उसकी अक्ल व दानिश की बिना पर ही है। सादी फरमाते हैं सूदी न कुनत फराखनी बरोदूश गर आदमी अक्लो हुनर परवरो होश गाँव अज मनो तू फराख्तर दारत चश्म गाँव अज मनो तू फराख्तर दारत चश्म पील अज मनो तू बुजुर्ग तर दारत गोश। सादी कहते हैं, सादी की ये रुबाई इंसानी फजीलत, फिक्री इर्तिका और इल्म शऊर की अहमियत पर निहायत दिलनशी अंदाज में रोशनी डालती है। शेख सादी के ये अशार इंसानी अजमत की असल बुनियाद को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ जिस्मानी साख्त जैसे चौड़ा सीना या बड़ा जिस्म सलाम बेबख्शीद खैर मकदम भी गोयम आगाए हसन मोहसिनी फ़र्द तशरीफ़ आवर्दन। मैंने ये सादी की रुबाई पेश की आपके सामने, जिसका मफहूम मैं फिर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कहते हैं सादी सिर्फ जिस्मानी साख्त जैसे चौड़ा या सीना या बड़ा जिस्म इंसान को बेहतर या बरतर नहीं बनाता। अगर कोई अपनी जिस्मानियत पर गुरूर करता है कि मैं तो बहुत ज्यादा लहीम शहीम और ताकतवर हूं, तो ऐसा नहीं है। अगर इंसान अक्ल, हुनर और शऊर न रखता हो तो उसका बड़ा जिस्म बेफायदा है।
اگر جسمانی خصوصیات ہی سب کچھ ہوتی تو گائے بیل ہم سے بڑی آنکھ رکھتے ہیں اور ہاتھی ہم سے بڑا کان رکھتا ہے، مگر کیا اس وجہ سے وہ ہم سے بہتر ہے؟ نہیں، کیونکہ انسان کو جو برتری حاصل ہے وہ اس کی عقل، دانش اور تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت پر ہے، نہ کہ اس کے جسم کی وجہ سے۔ سعدی فرماتے ہیں، اے بنی نوع انسان، اگر حقیقت میں خدا کا فضل و کرم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم میں سے ثروت مند صاحب اقتدار شخصیات کا سب سے اہم فریضہ نیک صفت اشخاص کے ساتھ اپنے ماتحتوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنا ہی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں سعدی، اے صاحب مال فضل کن بر درویش، گر فضل خدائی می شناسی بر خویش، نکوئی کن کہ مردم نیک اندیش، از دولت بختش ہمیں نیک آیت پیش۔ آپسی میل جول اور باہمی رواداری سے متعلق سعدی کتنی عمدہ مثال پیش کرتے ہیں۔ با گل بے مثل چو خار می باید بود، با دشمن دوست وار می باید بود، خواہی کہ سخن ز پردہ بیرون نہ رود، در پردہ روزگار می باید بود۔ سعدی کا ایک بہت مشہور شعر ہے، سعدیہ مرد نکو نام نہ میرد ہرگز، سعدیہ مرد نیکو نام نہ میرد ہرگز، مرد آنست کے نامش بے نکوئی نہ برند۔ نام زندہ اس کا رہتا ہے جو نیک خصلت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اور پھر سعدی کہتے ہیں، برادران لحدرا زبان گفتن نیست، تو گوش باش کے با اہل دل بے گفتارند، کہ زنہار بے کشی و ناز بر سر خاک، مرو کے ہمچو در زیر خاک بسیارند۔ اب تکبر اور استکبار، تکبر کے ساتھ کس طرح سے تو اس دنیا میں چل رہا ہے، تو جیسے بڑے بڑے مال و ثروت مند دولت مند والے اس خاک میں ہم نشیں ہیں، اس خاک کے نیچے آرام فرما ہیں۔ بے خواب و لذت و شہوت گذاشتند حیات، کنون کے زیر زمین خفتے اند بیدارند۔ تو نے خواب میں، لذت میں، شہوت میں اپنی زندگی گزر بسر کی، اور اب تو لحد میں اپنی قبر میں خفتار دیکھ کر کے پریشان ہے۔ ہزار جانے گرامی فدائے اہل نظر، کہ مال و منصب دنیا بے ہیچ نہ شمارند۔ میں فدا ہوں ان اعلیٰ وقار شخصیات پر کہ جنہوں نے منصب کو دنیا میں پسند نہیں کیا، جنہوں نے ایک اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزر بسر کی۔ بے جانے زندہ دلانے سعدیہ کے ملک وجود، نئی ارزت کے ان وجودی ز خود بے آزارند۔ سعدی کے تعلیمات ہیں جن میں سے میں نے فرید بھائی نے جب مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کو تشریف لانا ہے، اس وقت سے میں نے کوشش کی کہ میں جا رہا ہوں اور سعدی کا پیغام کا کچھ حصہ آپ تک لے جا سکوں۔ میں نے لکھا کافی ہے، سعدی کے جو پیغامات ہیں، جو سعدی نے عوام سے خطاب کیا ہے، جو لوگوں سے کہنا چاہا ہے، جہاں وقت آپ کا پورا ہو جائے مجھے بتا دیے گا۔ ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو اگر پسند نہ آ رہی ہیں چیزیں، لیکن کوشش ہے کہ سعدی ایسی چیز ہے کہ اس کی اگر فارسی غزل کو بھی پڑھا جائے تو عام انسان، آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت ادبی محفل ہے، آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ سعدی نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے نفس تیری قیمتی عمر کے 40 سال گزر چکے ہیں، اپنے آپ سے، مگر تیرا مزاج ابھی تک بچپن کی حالت سے نہیں بدلا۔ تو ہمیشہ خواہشات نفس اور ہوس کے پیچھے دوڑتا رہا اور ایک لمحے کے لیے بھی نیکی و اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اس فانی زندگی پر بھروسہ نہ کر اور زمانے کی فریب کاریوں سے غافل نہ رہ کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے جو بہت سارے جوان کی صورت بدل دیتی ہے۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، ہمیں با ہوا و ہوس ساختی، دبی با مصالح نہ پرداختی، مکن تکیے بر عمر ناپائیدار، مباش ایمن از بازی روزگار۔ سخاوت ایک اچھی خصلت ہے، اس کے بارے میں سعدی فرماتے ہیں، سخاوت کو وہی اختیار کرتا ہے جو خوش بخت ہوتا ہے،
क्योंकि इंसान अपनी फैयाजी ही से बख्त व इकबाल पाता है। नरमी और फैयाजी के जरिए दुनिया को फतह करो और लुत्फ व करम के मैदान में क़यादत इख्तियार करो। यही वो खुल्क है जो इंसान को इज्जत व मकबूलियत अदा करता है। कहते हैं सादी, सखावत कुनत नेक बख्त इख्तियार के मर्द सखावत शवत बख्तियार, बलुत्फ़ो सखावत जहांगीर बाश दर अक़ली में लुत्फ़ो सखा मीर बाश। इसके अलावा मैंने सादी के जो पैगामात हैं, मुझे इशारा हुआ है थोड़ा सा इख्तिसार के लिए, बखील की मजम्मत के लिए सादी ने जो अशार पेश किया है, मैंने वो अशार यहाँ कोट किए हैं। तवाज़ो इनकिसारी के लिए सादी ने क्या क्या नसीहतें की हैं। तकब्बुर की मजम्मत करते हैं। इल्म की फजीलत में सादी कहते हैं, आदम की औलाद को कमाल इल्म से हासिल होता है। अगर आपको कमाल हासिल करना है तो इल्म हासिल कीजिए, ना कि दौलत। जाहो हशमत या ज़ाहिरी शान से इल्म हासिल नहीं होता। जैसे शमा अपनी रोशनी के लिए पिघलती है, ऐसे ही इल्म के लिए खुद को कुर्बान करना चाहिए, क्योंकि बगैर इल्म के खुदा की पहचान मुमकिन ही नहीं। दीन और दुनिया में तेरा निज़ाम इल्म से ही कायम हो सकता है। अगर तू अक्लमंद है तो इल्म के सिवा कुछ न सीख, क्योंकि इल्म से महरूमी गफलत और गुमराही की अलामत है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, चाहे इसके लिए जमीन के गोशे गोशे का सफर ही क्यों ना करना पड़े। बनी आदम अज इल्म याबत कमाल, न अज हशमतो जाहो मालो मनाल। जो शमा अज पे इल्म बायत गुदाख्त, के बे इल्म न तवा खुदारा शनाख्त। तुरा इल्म दर दीन व दुनिया तमाम, के तारे तू अज इल्म गिरत निजाम। मैं बस आखिर में सादी के चंद अशार पेश करके आपसे रुखसत चाहूँगा, और कुछ पैगामात मैंने यहाँ और लिखे हैं जिनको मैं हज़फ कर रहा हूँ। और यहाँ हम जमा है ईरान कल्चरल काउंसलर के साथ इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। उर्दू कारवां इस काम को कर रहा है, और यही आज की मजलिस आज की ये मजलिस इस अम्र की शाहिद है कि हिंदुस्तान और ईरान का रिश्ता सिर्फ जोग्राफिया या सिफारत पर मबनी नहीं, बल्कि एक गहरा अदबी, तहजीबी और रूहानी ताल्लुक है। फारसी जबान ने सदियों तक हिंदुस्तानी दरबार, अदब और इल्म का लिबास पहना। सादी का कलाम बर्रे सगीर के शुअरा, सूफिया और उलमा की सांसों में बसा हुआ है। आज इस तकरीब में जहां ईरानी अहबाब भी मौजूद हैं, वहीं हम सब हिंदुस्तानी भी सादी के मद्दाह हैं। ये बात इस तहजीबी रिश्ते का सबूत है जो सदियों से हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान मौजूद है। सादी का कलाम हिंदुस्तान के मदारिस, जामियात और खानकाहों में सदियों से पढ़ा जा रहा है। उनका कलाम आज भी दिलों को वही ताजगी देता है जो सदियों पहले देता था। बस चंद अशार के साथ मैं रुखसत चाहूंगा। सादी कहते हैं, शुक्रो सिपासो मिन्नतो इज्जत खुदाए रा, परवरदिगारे खल्को खुदावंद किब्रिया, गोहर ज संग खार कुनद लुलु अस सदफ, फर्जंद आदम अज गिलो बर्ग गुल अज गिया, सुब्हाना मन यमूत व यहया व ला इलाह इल्ला हुवल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ वस्समा, बारीज़ संग चश्मे आब आवरत पदीर, बारे अज आब चश्म कुनद संग दर्शता, दरियाए लुत्फ़ ऊस्त व गरना सहाब कीस, ताबर ज़मीन मशरिक़ व मग़रिब कुनद सखा। शुक्रिया। हमारे दरमियान कौंसल जनरल, कारगुजार कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरी ईरान यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए हैं। जनाब आकाई हसन मोहसनी फर्द, आपका उर्दू कारवां की जानिब से और यहाँ तमाम मौजूद शुरका की जानिब से खैर मकदम है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर अलम साहब। यकीनन आपने जो है समंदर को कूजे में बंद करने का काम किया है, वरना मैं देख रहा था कि सर के पास जितने सफ़ात हैं कम से कम 3 सेशन सर अकेले बहुत खूबसूरती के साथ सर कलाम कर रहे थे। आइए हमारे दरमियान एक और हमारे मौज़िज़ मुकर्रिर तशरीफ़ रखते हैं। हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन कादरी साहब।
آپ صدر افتاح ہے محکمہ شریعہ سنی دارال افتاء و قضا پوجا نگر میرا روڈ ممبئی کے. آپ نے صوفیزم میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. آپ بانی ہیں انجمن ثنائیہ دارالیتیم ایجوکیشنل ٹرسٹ, اور آپ کی کتاب جو شائع ہو چکی ہے, منظر عام پر آ چکی ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صوفیزم جو ہے وہ درویشی کا تاج پہنے, قلندری کی قبا اوڑے سادگی کا درس دیتا ہے. اور آپ کی پی ایچ ڈی بھی صوفیزم میں ہے, مگر پھر بھی میں مفتی صاحب آپ کو پروین شاکر کے ان 2 مصروں سے دعوت دیتا ہوں کہ آمد پہ تیری اترو چراغو صبح نہ ہو. کہ پہلے میں نے صوفیزم کے تعلق سے کہا کہ آمد پہ تیری اترو چراغو صبح نہ ہو, اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں کیا. آئیے ہمارے درمیان مفتی علاء الدین قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ادبی نشست میں گلستان ادب کے ایک سے بڑھ کر ایک شخصیتیں موجود ہیں. ان میں سے بہت سوں کو میں بخوبی جانتا ہوں کہ علم میں, عمل میں, تقوی میں وہ کہیں مجھ سے بہت زیادہ ہے, اور بڑے انسٹیٹیوٹ میں وہ علمی خدمت انجام بھی دے رہے ہیں. مگر میں مبارکباد دینا چاہوں گا اردو کارواں کے صدر عالی جناب ڈاکٹر فرید خان صاحب مدظ اللہ العالی اور شعیب بھائی کو, ساتھ ہی میں ایران کلچر کے ڈائریکٹر جناب محمد رضا فضل اور حسن محسن فرد, میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اس اردو اور فارسی ادب کے مجلس میں حاضر آئیں. اور بہت ہی معزز ہستی شخصیت, مجھے ایک کال آیا بہار سے کہ حضرت آج کے پروگرام میں آپ شریک ہو رہے ہیں. میں نے کہا جی ضرور. تو اس پروگرام میں میں نے دیکھا ہے آپ کے نام کے ساتھ کچھ خواتین بھی ہیں. تو میں نے کہا ہمارے علماء اور مدارس کی سب سے بڑی بیماری یہی رہی ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. بڑی عظیم شخصیت, میں ان کو یوٹیوب پہ سنتا رہتا ہوں, قابل زبان جن کی وجہ سے ترقی کرے, جناب محترمہ رفیہ شبنم عابدی. مجھے مسرت ہے, خوشی ہے اور انتہائی خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ آج اس ادبی مجلس میں شریک ہوں. شاید مستقبل میں ہمارے بچے یہ فخر کریں کہ آپ اردو ادب کی ایسی شخصیتوں کی نشست میں میرے والد گرامی ہوا کرتے تھے. میں اپنے ان علماء کو مبارکباد دوں گا کہ آپ اس طرح کی مجلس میں حاضر آتے ہیں. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ترجمہ بہت آسان اور سلے زبان میں ہے کہ اللہ نے مومنین کی جان اور اس کی مال کو, اللہ نے مومنین کی جان, انسان سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو عزیز رکھتا ہے تو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے. اس کو اپنی جان سے بے حد محبت ہوتی ہے, حد درجہ وہ پیار کرتا ہے. اب وہ جان یا تو خود ان کی اپنی ہو یا وہ جان اس کی محبوب ہو. اور مرکز محبوبیت کی اگر بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اور آپ کے لیے مرکز محبوبیت اگر کوئی ہے, کچھ ہے, تو محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے.
وہ مرکز محبوبیت ہے, مرکز عشق ہے, مرکز پیار ہے, مرکز ایمان ہے. قربان جاؤں علامہ اقبال پہ, وہ کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے, ایمان کیا ہے حب محمد کا سلسلہ, اسلام کیا ہے سیرت و کردار مصطفیٰ. اور شیخ سعدی شیرازی کی بات بہت نرالی ہے. یہ شخصیت, یہ ذات ستودہ صفات اپنے آپ میں ایک انجمن ہے. جہاں آپ عالم دین ہیں وہیں آپ صوفی بھی ہیں. جہاں آپ شریعت کے رموز و نکات سے خوب واقف تھے وہیں آپ صوفیزم کے باریک بینیوں سے بھی خوب واقف تھے. یوں ہی نہیں کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی کتاب بوستہ کا آغاز کرتے ہیں, بوستہ بہت مقبول مشہور کتاب ہے. افسوس ہے کہ آج مدارس اسلامیہ سے فارسی زبان اور فارسی لٹریچرز ختم ہو رہے ہیں, جبکہ میں آپ سے بتا دوں کہ ایران وہ مقدس سرزمین ہے کہ اس مقدس سرزمین پہ شیخ سعدی شیرازی جیسی شخصیت اور اس مقدس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ دنیا سے بڑی طاقتوں کو شکست ہوئی ہے, مگر ایران کو آج تک دنیا کی کوئی طاقت شکست نہ دے سکی ہے. آج تک کی میں بات کہتا ہوں, ایران اپنے آغاز سے کل بھی حاکم تھا, آج بھی حاکم ہے, اور اللہ عز و جل کے فضل سے وہ جس ایقان اور ایمان کے ساتھ محو سفر ہے کل بھی حاکم ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ کو جائزہ لینا چاہیے. ہر آدمی کو صوفی ہونی چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عالم ہے اور وہ صوفی نہیں ہے تو گویا وہ عالم ہی نہیں ہے. اور صوفی ہونے کے لیے شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کہی ہے. کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں, صوفی کس کو کہتے ہیں, صوفی کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا ہے. تو شیخ سعدی نے کہا صوفی کبھی ظاہراً منتشر ہوا کرتا تھا, یعنی اس کا ظاہر انتشار کا شکار ہوتا تھا مگر باطن بہت مطمئن ہوا کرتا تھا. اسے صوفی کہتے ہیں. اور لیکن آج حال یہ ہے صوفیوں کا کہ اس کا ظاہر مجتمع ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت رنگین ہے, اور باطن جسے قلب کہتے ہیں وہ منتشر ہے. تو عالم دین جو ہوگا وہ صوفی ہوگا. اور ضروری نہیں ہے کہ جو عالم ہے وہ صوفی بھی ہو, مگر یہ ضروری ہے کہ جو صوفی ہے وہ عالم ضرور ہوگا. جو صوفی ہے وہ عالم ضرور ہوگا. وہی شیخ سعدی شیرازی بڑی آفاقی بات کہتے ہیں. میں ڈاکٹر قمر علم صاحب غالباً اس شعر کو کہہ چکے ہیں یا نہیں کہا ہے. بڑی آفاقی بات کہتے ہیں کہ علم چندہ کے پیشتر خانی, علم چندہ کے پیشتر خانی, چو عمل در تو نیست نادانی. علم چاہے آپ جتنا حاصل کر لیں, اگر عمل نہیں ہے تو سب بیکار ہے, آپ نادان ہی رہ گئے. اور شیخ سعدی کے عشق رسول پر جب میں لکھ رہا تھا اپنی کتاب جان ہے عشق مصطفیٰ, اسے پاکستان میں بھی شائع کیا ہے, انڈیا سے بھی شائع ہے یہ کتاب. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کتاب کو بڑی مقبولیت ہوئی, تقریباً 706 صفحات پر مشتمل ہے. تو میں جب شیخ سعدی کو اس وقت پڑھ رہا تھا تو یہی شعر بہت مشہور شعر ہے, بلغ الغلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بس شیخ سعدی نے یہ 3 مصرے لکھ کر کے جو علم عروض کے بادشاہ ہوں اب چوتھے مصرے کے لیے پریشان ہو گئے. بلغ العلا بکمالہ گھوم رہے ہیں, کشفت دجا بجمالہ خوب تیز چل رہے ہیں, نہیں بن پا رہا ہے, بات بن نہیں پا رہی. حسنت جمیع خصال, حضور کی تعریف, مرکز عشق تو حضور ہی ہے. اور جہاں اپنی جوانی لڑک پن کا آوارہ پن کا ذکر کیا گیا ہے وہ شیخ
سعدی شیرازی نے صحیح طور پر اپنے زمانے کے ان نوجوان اور ان اوباش بچوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے نام سے کیا ہے، اور یہ ان کی انکساری ہے، ورنہ سعدی تو بچپن میں ہی ولی ہو چکے تھے. بلکہ میں اگر ایسا کہوں کہ ولی پیدا ہوئے تھے تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا، چونکہ میں ایک عظیم عالم دین جو وقت کے مجدد ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو طریقت اور صوفیزم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ دوسرے عالم دین، دوسرے صوفی جیسے شیخ صحاب الدین سہروردی جیسی شخصیت، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو یہ حق حاصل ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی انہیں اگر اپنا خلیفہ بنانا چاہے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ خلیفہ بنا دے. تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تو پیدائشی ولی ہے، بچپن سے ہی ان میں وہ خوبیاں پیدا ہو گئی تھی کہ ایک مرتبہ صوفیوں کی ایک جماعت تھی مسجد میں، حضرت شیخ سعدی پوری رات شب بیداری کی اور ذکر و اذکار میں مصروف رہا، قرآن پڑھتے رہے. فجر کی نماز کے بعد اپنے والد گرامی سے ذکر کرتے ہیں کہ والد صاحب یہ عجیب صوفیوں کی جماعت ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا جب یہ پوری رات سوتے رہے اور میں پوری رات قرآن پڑھتا رہا، انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم اٹھ کر تہجد پڑھ لیتے. تو آپ کے والد گرامی نے سخت ڈانٹ پلائی اور کہا کہ کیا تمہیں اپنی عبادت پہ غرور اور کبر ہے؟ جو صوفی ہوا کرتے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے ہیں. تو یہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات ہے. جب انہوں نے اپنی کتاب بوستاں کا آغاز کیا تو قربان جائیے، میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، سارے علماء جانتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ کام ادھورا اور ناقص ہوتا ہے. حضرت شیخ سعدی نے جب بوستاں کا کام شروع کیا اس میں اپنے تجربات نظم کی صورت میں اور گلستہ میں نثر کی صورت میں اور نظم کو بھی رکھا. یہ اتنا آفاقی کتاب ہے کہ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو کالج میں، یونیورسٹی میں، سیاست میں اور لا کرنے ہوں اور انہیں جج بننے کی خواہش ہو یا انہیں منصب قضات سے دلچسپی ہو، ایسے تمام حضرات کو چاہیے کہ کم از کم کوئی کتاب آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ایران کے توتیے ایران یا توتیے شیراز کی اس عظیم شخصیت کی تصنیف گلستاں اور بوستاں کو حرف بحرف سطر بسطر ورق بورق پڑھ ہی لینا چاہیے، ضرور پڑھ لینا چاہیے. پھر کیا فائدہ ہوگا؟ وہ حسد سے، کینہ سے، بغض سے، تکبر سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائے گا. حضرت کی بات مکمل ہو جائے اس کے بعد چائے کا وقفہ ہوگا، نماز کا. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے لیکن یہ جو پہلی جماعت میں کافی جگہ تنگ ہو جاتی ہے تو اذان کے بعد پروگرام کنٹینیو رہے گا اور جناب کی بات مکمل ہو جائے گی اور پھر چائے کا اور نماز کا وقفہ ہوگا. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ.
تو میں عرض کر رہا تھا شیخ سعدی شیرازی کی جو تصنیفات ہیں، اور خواہ وہ نثر میں ہو کہ نظم میں ہو، وہ جہاں اخلاقیات، عبادات اور اصلاحات کی ہمیں دعوت دیتی ہیں، وہ تصنیفات باضابطہ ہمیں سیاسیات کی بھی دعوت دے رہی ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں خاص طور سے ہمارے ملک کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کو گلستہ بوستاں گفٹ کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، ہاں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اس لیے اور مجھے حیرت ہوئی، میں کل پڑھ رہا تھا، آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ کسی دور میں اس ملک کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہاں کے جملہ سرکاری کاغذات فارسی زبان میں ہوا کرتے تھے، مگر دھیرے دھیرے فارسی زبان کو صرف مسلمانوں کی زبان، میں آپ سے بتاؤں عربی کے بعد اگر سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت کسی زبان میں ہے تو وہ فارسی زبان میں ہے۔ اور چونکہ فارسی زبان بہت مقدس زمین سے، میں نے کہا تھا قوم وہی موجود ہوتی ہے یا باقی رہتی ہے، شخصیتیں اسی کی باقی رہتی ہے جو ایمانی اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے، قوت جس کے اندر ہوتی ہے۔ افسوس ہم نے فارسی زبان کو بڑے پیار سے ختم ہونے دیا، اور صرف ختم نہیں ہونے دیا، مدارس عربیہ کا حال تو یہ ہے اس وقت کہ اب یہ اردو زبان سے بھی ہاتھ دھونے جا رہے ہیں، چونکہ مدارس اسلامیہ میں جو اردو ہم سکھا رہے ہیں اور جس طرح سے اردو کے ساتھ ہم ناروا سلوک کر رہے ہیں، کتنی محنت صرف عربی زبان کو جاننے کے لیے، اور کتنے فنون کو ہم پڑھاتے ہیں، نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، حکمت ہے، اور نہ جانے کون کون سے فنون پڑھاتے ہیں، اور سارے فنون پڑھنے کے بعد 1000 علماء میں ایک عالم ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے جو فن بلاغت میں گفتگو کر سکے، جو عربی زبان بول سکے، عربی زبان میں اپنی ماحصل گفتگو رکھ سکے۔ تو میں کہتا ہوں یہ 22 سال مدارس میں بچوں کی زندگی کیوں خراب کی جاتی ہے؟ قرآن تو بہت آسان زبان ہے، قرآن کی زبان اللہ نے اتنی آسان رکھی ہے، اور ساتھ میں اس میں اس قدر فصاحت و بلاغت ہے، اور اس کی محافظت کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ آپ پڑھیں نہ پڑھیں وہ محفوظ ہے، لوح محفوظ میں تو محفوظ ہے، لیکن فارسی اور اردو کے ساتھ عربی جاننے کے لیے ہم جس قدر محنت کرتے ہیں، تو آغاز میں ہم نے فارسی کو ختم کر دی، اب ہم دھیرے 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 اردو کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی نے جب بوستہ لکھی اور وہاں جو انہوں نے آغاز کیا، تو آپ جانتے ہیں بنا میں جہاں دار جہاں آفری، یہ سب جانتے ہیں شعر کو، حکیم سخن بر زباں آفری، یہ کون سی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یا پھر سیدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بنا میں جہاں دار جہاں آفری حکیم سخن بر زباں آفری۔ تو جس رب نے آپ کو اتنی خوبصورت زبان دی اور اس کے رسم الخط اتنے خوبصورت دیکھیں صرف زبان خوبصورت نہیں ہے، اردو اور فارسی کے رسم الخط بھی دیگر زبان کے مقابل بہت بہتر ہے، اور چونکہ یہ رسم الخط عربی رسم الخط سے ملتے جلتے ہیں اور عربی اللہ کی زبان ہے، تو ہم فارسی کو پھر سے اعادہ کر کے اس ادبی مجلس سے اٹھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم 2 سال، صرف 2 سال یا 1 سال بھی فارسی گرامر کے بعد اگر فارسی پر محنت کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، مولانا آزاد یونیورسٹی اور دوسرے عصری انسٹیٹیوٹ میں فارسی کے پروفیسر بھی موجود ہیں، اور فارسی باضابطہ پڑھائے بھی جاتے ہیں، فارسی میں ایم بھی کی جاتی ہے، PhD بھی بچے کر رہے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ ہمارے مدارس اسلامی میں اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، ہم نے اسے ختم کر دیا۔ کریمہ کسی دور میں پڑھائی جاتی تھی، ہم نے اسے ختم کر دیا۔ گلستان سعدی کہیے یا گلستاں کہیے، بوستان سعدی کہیے یا بوستاں کہیے، یہ سب ہم نے ختم کر دی۔ علم کا ہی نہیں، تمام علوم کا خزانہ اس 2 کتاب میں موجود ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسے پڑھیں۔ اور میں ایک سے دیکھیے سعدی شیرازی کا انداز دیکھیے، سر تو بہت عجلت میں ہے، غالباً مواد ان کے پاس بہت زیادہ تھا، لیکن میں قطعاً عجلت میں ہوں، صرف 2 منٹ اب آپ کا لوں گا۔ سعدی معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے واقعہ معراج میں اس کے لکھنے میں میں توجہ چاہوں گا آپ کا، ایران کے لوگ نہیں ڈرتے ہیں، نہ ایران ڈرتا ہے، ہاں ہم میں ضرور ڈر اور خوف ہے، اسی لیے ہم بہت خاموش رہتے ہیں۔ اگر
इरफान भाई आवाज़ दें, क्या मजाल है कि हम रोड पे जाके एहतजाज करें? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारे अंदर डर है, और जिस कौम के अंदर डर हो जाए वो कौम शिकस्त हो जाती है। डर को ख़त्म कीजिए, चूँकि इन अल्लाह अश्तरा, मैंने कहा था अल्लाह ने आपकी जान और माल को जन्नत के बदले ख़रीद लिया। जब आप बिके जा चुके हैं और आपकी सारी चीज़ें बिकी जा चुकी है, तो आप फिर किस चीज़ को हासिल करने के लिए डर रहे हैं? डरने की यहाँ बात ही नहीं है। शादी का अंदाज देखिए, वाक़ई मिराज में बहुत से मुस्लिम आलिम दीन, जयीद आलिम दीन डर गए। अरे नहीं, वो जिस्मानी मिराज नहीं हुआ था, वो रूहानी मिराज थे, जिस्मानी नहीं थे। मगर कुर्बान जाऊं, ये पूरा वाक़या इन्होंने जो बयान किया है, मैं सिर्फ एक मिसरा, जब हज़रत जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में, मैं जुमला शबाना आदमी साहब मोहतरमा आप इस जुमले पे ध्यान दीजिएगा, जब हज़रत जिब्रील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिब्रील की मैयत में हुजूर जा रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि हुजूर की मैयत में हज़रत जिब्रील सफ़र कर रहे थे, तो सिदरा एक मकाम आता है, वहाँ पे जाकर के जिब्रील ने अपनी आजिज़ी का इजहार किया कि मैं नहीं जा सकता। तो हज़रत जिब्रील से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप क्यों नहीं जा सकते? तो उन्होंने कहा अगर यकसरे मुँह बरतर परम फ़रोग़े तजल्ला बसोज़त परम, यानी ऐ जिब्रील अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूं तो तजल्ला की रोशनी हमारे पर को खाकस्तर कर देगी, जला डालेगी। अब आप बताइए। और अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से कहा, जिब्रील याद करो जब मेरे जद्द अमजद हज़रत इब्राहिम को तुमने कुछ कहा था। कहा वो क्या? कहा याद करो जब उन्हें आग में डाला जा रहा था, तुमने कहा था मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। कहा मैंने कहा था। तो अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनो, मैं वहां जा सकता हूं जिब्रील जहां तू भी नहीं जा सकता। अब अपना मकसूद बयान करो। ये आप ऐसे पैगंबर के उम्मती हैं, आप में तो खौफ होना ही नहीं चाहिए। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम, अभी अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। भौंकने वाले तो बहुत भौंकते हैं, मगर आप जब पहले ही डर जाएंगे तो ये समझ लीजिए हम कामयाब नहीं। जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, यहाँ डूबा वहाँ निकले, वहाँ डूबा यहाँ निकले। और इस शेर पर तो मेरी अगर 1000 जानें होती मैं सब कुर्बान कर देता। देखिए शेख सादी के अगर नमानत बैसियाँ कसे दरगिरो कि दारत चुनी सैयदो पेश रो, कोई शख्स गुनाहों की वजह से गिरफ्तार रह ही नहीं सकता। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की यहाँ उसकी गिरफ्त सिर्फ और सिर्फ गुनाह की वजह से हो ही नहीं सकती। हजार लाख गुनाह कर ले, वो 1000 गुनाह कर ले, मगर वो गुनाह की वजह से न बख्शे जाए ये मुमकिन ही नहीं। क्यों? कि दारे चुनी सैयदे पेशराओ, जबकि तुम ऐसा पेशवा और सरदार रखते हो जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बताइए, सोचिए क्या कमाल की बात कही है। मैं हैरान हो गया कि एक मरतबा मकतूबात सदी में, अल्लाह अकबर, हज़रत शेख अहमद यहिया मनियरी बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। पाकिस्तान का कोई शायर है, बड़ा मैं उसे बहुत सुनता हूँ, मैं मुरीद हूँ ऐसा कुछ कहता है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। मुरीद हो ही जाना चाहिए, चाहे आप किसी के भी मुरीद हो जाए, राफिया शबनम आब्दी के मुरीद हो जाए, चाहे फरीद अहमद खान साहब के मुरीद, चाहे मोहम्मद अब्दुल सलाम ये बैठे हैं इनके मुरीद हो जाए। चूँकि मैं आपको बहुत सुना है, यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ती है माशाल्लाह। हमारी अगर बहनों में माओं में ऐसी सलाहियतें हो जाएं तो यकीनन उनके बतन से तवल्लुद होने वाले बच्चे वो गीदड़ नहीं पैदा होंगे, वो शेर पैदा होगा। हमारी औरतों को स्टेज पे आनी चाहिए, हमारे औरतों को जंग में जानी चाहिए, हमारे औरतों को बोलनी चाहिए, हमारे ख्वातीन। अरे जब उनका दूध पी करके आप इतना बोलते हैं तो दूध पिलाने वाले को कितना बोलना चाहिए आप सोचिए। हमने तो अपनी औरतों को महबूस कर दिया, घरों में कैद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद नहीं किया, जंग बद्र में ले गए, उहद में ले गए, कहाँ नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि मदीना से जब जाने लगे तो औरतों को मदीने के तहफ्फुज़ पर मामूर कर दिया। तो मैं वो हदीस जब पढ़ी, सिर्फ 2 मिनट वो हदीस पढ़ी कि हज़रत शेख अहमद यहिया मनियरी लिखते हैं, बहरहाल तज्जुब नहीं है इसमें, हाँ उसको बंद कर दीजिए।
قرآن مقدس کی ایک آیت ہے وَإِذْ قَالَ الشَّيْطَانُ اكْفُرْ فَقَدْ كَفَرَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ وَإِنِّي أَخَافُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو پھر شیطان آ جاتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ گناہ کرو. اور جب آپ گناہ کر لیتے ہیں تو شیطان دور کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ وَإِنِّي أَخَافُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. عالمین کے پروردگار سے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں. تو بہرحال اس علامہ حضرت شیخ یحییٰ منیری لکھتے ہیں کہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول جو دیہات سے تھے وہ تشریف لائیں اور حضور سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. تو جو ہی انہوں نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. تو وہ صحابی رسول کا یا رسول اللہ ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. پھر اس نے کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسکرایا. تو اس صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں دور سے چل کے مدینہ شریف میں بارگاہ نبوی میں اس لیے حاضر آیا کہ دین سیکھوں. آپ مسئلہ بتائیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ صرف میں نہیں مسکرا رہا ہوں، تمہارے اس سوال پہ اللہ کے فرشتے بھی مسکرا رہے ہیں. وہ یوں کہ اللہ عز و جل کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ تم جتنا بڑا بھی گناہ کر لو گے وہ اپنی رحمت کے طفیل تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور اگر یہ امت گناہ نہیں کرتی، آگے فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دوسری قوم پیدا کرتا اور وہ گناہ کرتی، پھر عاجزی کرتی، روتی، گر گڑاتی اور اللہ اسے معاف کر دیتا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں نہیں میں ابھی گناہ ہو گیا ہے، ابھی یہ کر دیا میں نہیں. میں ایک مرتبہ دعوت دے رہا تھا نماز فجر کے بعد، تو ایک صاحب کے ہاں محلے میں گیا نماز کے لیے. آپ وہ دور بھاگ رہے ہیں، میں قریب جا رہا ہوں، دور بھاگ رہے. میں نے یا اللہ اس کو کیا ہو گیا؟ تو فوراً کل ہو کر کے ان سے ملاقات ہوئی. آپ دیکھیے یہ بھی ایک قوت ایمانی ہے. میں سوچتا ہوں کہ علماء کی یہ لوگ آپ کی کتنی قدر کرتے ہیں، لہذا ہمیں کتنے قدرداں ہونا چاہیے، خود کو کتنی قدر کرنی چاہیے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ صوفیہ کا قول. اور حدیث شریف میں بھی کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. میں نے ان سے پوچھا کل آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں حضرت وہ ذرا میں نے پی لی تھی. میں نے بھائی میں قدر میں تو تھا نہیں، اس لیے میں ڈر رہا تھا کہ میں عالم صاحب سے ہاتھ کیسے ملا. آپ سوچئے اختر شیرانی کا واقعہ ہے، میں نے اپنی کتاب جان عشق مصطفیٰ میں لکھی ہے کہ وہ 2-4 بوتل چڑھا چکے تھے اور شاعر تو اتنے بڑے تھے کہ وہ کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتے تھے. کسی نے پوچھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، انہوں نے فوراً گلاس شیشے کو اٹھایا اور منہ پہ مار دیا اور کہتے ہیں کیا سوال کرتے ہو کم بخت، تم ہم سے آخری سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھین لینا چاہتے ہو. ایسی حالت میں بھلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے نام لوں؟ اور پوری رات روتے رہے. یہی حال شیخ سعدی شیرازی کا تھا. اگر یہ حال نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کی زبان پر یہ شعر بلغ العلا بکمال. اور شیخ سعدی صرف فارسی میں کمال نہیں رکھتے تھے، عربی زبان و ادب پر بھی اسی قدر کمال رکھتے تھے جس قدر فارسی زبان و ادب پہ کمال تھا. کہتے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. روتے رہے شعر نہیں بن سکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر آتے ہیں سناؤ. جیسے ہی انہوں نے 3 مصرع پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے خود کہتے ہیں پڑھو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اسی لیے حدیث شریف میں ہے جو حضور پہ درود پڑھے اور حضور کے آل پہ نہ پڑھے تو دنیا کا سب سے زیادہ بخیل اور کنجوس شخص ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب نماز کے لیے وقفہ ہوگا اور 10 منٹ کا وقفہ ہے نماز اور چائے کے لیے، اور اس کے بعد پھر پروگرام جو ہے آگے بڑھے گا. اب ہم لوگوں کو کرسی صدارت پر جو ہے تشریف فرما ڈاکٹر رفیہ شبنم عابدی صاحبہ کو سننا ہے. آپ کی کتاب کا بھی اجرا ہوگا اور پھر ہمارے مہمان کونسل جنرل صاحب ہے وہ بھی اپنی باتیں رکھیں گے. تو 10 منٹ بعد آپ لوگ دوبارہ حاضر ہو جائیں. آپ سے